بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ پوسٹ پارٹیشن کے معاملات کے اوپر ہے۔ ہم لوگوں نے لاسٹ لیکچر میں پاکستان بننے تک کے معاملات کو دیکھ لیا تھا۔ اب نیکسٹ ہمارے جو 3 لیکچر ہوں گے وہ ہوں گے کہ پاکستان بننے کے بعد کیا کیا معاملات ہمارے ملک کے ساتھ پیش آئے اور کیا وجہ ہے کہ آج ہماری جو اکانومی ہے وہ ٹرمائل کے اندر ہے۔ اکانومی ہماری اتنی زیادہ ڈی گریڈڈ ہے، ہمارے اندر جو پولیٹیکل پولرائزیشن ہے، پولیٹیکل پولرائزیشن آپ سمجھ لیں ایک قسم کے مذہب ہی بن گئے ہیں۔ پی ایم ایل این والے، پی ٹی آئی والے ایک دوسرے کے خلاف مطلب نفرت کا اتنا زیادہ اظہار ہے۔ پراپر ایک ڈیموکریسی نہیں ہے جس کو ڈیموکریسی کہا جانا چاہیے۔ حالانکہ انڈیا کو ہم جو مرضی دہشت گرد کہتے رہیں، جو بھی کہتے رہیں، لیکن عالمی لیول پہ انڈیا کو جو ہے وہ ڈیموکریٹک ملک مانا جاتا ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی ڈیموکریسی، کیونکہ ان کی پاپولیشن بھی زیادہ ہے، وہ انڈیا کو مانا جاتا ہے۔ کسی بھی معاملے میں نہ وہ ایف اے ٹی ایف کی گرے لسٹ میں ہے، منی لانڈرنگ، ٹیررسٹ فنانسنگ میں، نہ وہ جب یہ ہیومن واچ، ہیومن رائٹس کی بات ہوتی ہے اور امریکہ، جرمنی، فرانس، بڑے ملک ڈالتے ہیں ملک کی مختلف ملکوں کو ہیومن وائلیشن کی لسٹ میں، وہ کسی لسٹ میں نہیں ہے۔ اور اکانومی وائز انڈیا جو ہے 5th نمبر پہ ہے، اس وقت دنیا کی 5ویں بڑی اکانومی ہے۔ تو جس کی اکانومی مضبوط ہے وہ اس وقت ملک رول کرتا ہے، دوسرے ملک اس کا برا کیا ہوا بھی برا نہیں مانتے۔ جبکہ ہم پاکستان کے معاملے میں دیکھ لیں تو ایف اے ٹی ایف کی لسٹ میں بھی ہم رہے، ٹھیک ہے، گرے لسٹ میں ہم اس کی موجود تھے۔ ابھی ریسنٹلی ہم اس کی گرے لسٹ سے باہر نکلے کہ دنیا مانتی تھی کہ ہم ٹیررزم کرتے ہیں، منی لانڈرنگ کرتے ہیں، ہیومن وائلیشنز میں ہمارا نام ہے، ڈسپیرٹی کا جو انڈیکس ہے وومن ڈسپیرٹی کا، اس کے اندر ہم موجود ہیں۔ دنیا کا جو لوئسٹ پاسپورٹ ہے وہ ہمارا اس وقت پاسپورٹ ہے، ہم سے نیچے افغانستان ہے۔ تو اس سب کی کیا وجوہات ہے؟ ہم یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کیا یہ ساری یہودی سازش ہے؟ ہم جو ہر چیز یہودی سازش کے اوپر ڈال کے سائڈ پہ ہو کے بیٹھ جاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ یہ تو یہودی سازش کا حصہ ہے۔ تو یہودی تو پھر وہ نیشن ہے، یہودی نیشنز کے ساتھ ہماری ٹریڈ بھی، اسلام میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹریڈ بھی ہوتی تھی یہودی سے۔ ہمیں یہودیوں کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمیں اسرائیل کے ساتھ مسئلہ ہے کہ اس نے فلسطین کے اوپر ان آتھورائز آکوپیشن کی ہوئی ہے۔ اگر وہ فلسطین کو اس کا آدھا حصہ دے دے تو ہمارے لیے اسرائیل کے ساتھ ٹریڈ کرنے میں بھی کوئی پرابلم نہیں ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح جو ہیں، جیسا کہ وہ کہتے تھے کہ یہ جو ہے مسلم نیشن کے اوپر ایک چھرا گھونپ دیا گیا اس کے دل میں، اگر وہ دے دیں، ہماری نیشنل سیکیورٹی بھی یہی کہتی ہے، اگر وہ فلسطین کو اپنے حقوق دے دیں تو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اس چیز سے کہ یہودی کوئی بہت بڑے ہمارے دشمن نہیں ہے۔ یہودی جو ہیں وہ اسلامک بک پہ، ہم ریلیجن وائز اگر دیکھیں تو جو 4 الہامی کتابیں ہیں ان میں سے ایک الہامی کتاب یہودیوں پہ بھی ہے۔ ہم کلوز ہیں یہودیوں کے ہندوؤں کی نسبت۔ ہندو تو کسی اسلامی کتاب پہ بلیو نہیں کرتے، وہ ملٹیپل خداؤں پہ بلیو کرتے ہیں۔ ایٹ لیسٹ یہودی جو ہیں وہ تورات تک ایمان تو رکھتے ہیں کتابوں پہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور بنی اسرائیل تک کے جتنے نبی ہیں ان کو مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کو بھی مانتے ہیں۔ ان کی ڈویژن ہم سے کہاں سٹارٹ ہوتی ہے؟ یہ اگلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، لیکن اہل کتاب ہیں۔ یہاں بتانے کا یہ مقصد، اگر یہودیوں کی سازش ہو تو ان کو جو ہندوؤں کے خلاف ہونی چاہیے جو ان سے بالکل علیحدہ ہیں، انڈیا کے خلاف ہونی چاہیے یہودی سازش۔ اور اگر ہم انڈیا میں بھی دیکھ لیں تو انڈیا میں بھی مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ پہلے نمبر پہ انڈونیشیا میں ہے دنیا میں، دوسرے نمبر پہ غالباً شاید انڈیا میں ہے، اور تیسرے نمبر پہ پاکستان میں ہے مسلمانوں کی سب سے بڑی تعداد۔ تو اگر ہم یہ بھی صرف ایک دعویٰ مان لیں کہ ہمارے خلاف صرف یہودی سازشیں ہوتی ہیں، ہمارے خلاف ساری دنیا ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ ہم اسلامی ملک ہیں، تو یہ بالکل بتانے کا مقصد یہ رونگ کنسیپٹ ہے۔ صرف اپنے دل کو بہلانے کے لیے یہ ہم نے ایک کنسیپٹ بنایا ہوا ہے، ہر چیز جو ہے وہ دوسری کنٹری کے اوپر ڈال دینا۔ اگر ایسا ہوتا تو انڈیا کے اوپر سب سے زیادہ پابندیاں ڈالتے اسرائیل والے۔ وہ کیوں چاہیں گے کہ ہندوازم زیادہ پروموٹ ہو؟ یا اگر ہم ہندوؤں کو بھی سائڈ پہ رکھ دیں تو انڈیا میں تو مسلمانوں کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے۔ یہ سارے صرف ہم اپنے دل کو تسلی دینے کے لیے معاملات کرتے ہیں۔ تو پھر
ایسی کیا وجوہات ہیں کہ ہم پھر اتنا سارا کچھ جو ہے ہم پیچھے رہ گئے؟ اس کی ایک لازوال کہانی میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں. آپ دیکھیں گے پیرالل انڈیا کے ساتھ کہ ہمارے ہاں کس طرح سے ٹگ آف وار ہوئی ہے. ایک بندے کو سیٹ سے ہٹا کے دوسرا بندہ آ جاتا ہے, دوسرے کو ہٹا کے تیسرا بندہ. آپ یہاں تک دیکھ لیں اس وقت جو شہباز شریف ہے وہ ملک کا 23واں پرائم منسٹر ہے. 23 پرائم منسٹر چینج ہو چکے ہیں اس ملک کے. کوئی ایک پرائم منسٹر ایسا نہیں ہے جس نے اپنی مدت جو کہ 5 سال ہوتی ہے وہ پوری کی ہو. اور ابھی ان جو ہمارے ملک کو بنے 75 سال ہو گئے, ان 75 سالوں میں بہت سارا عرصہ ایسا تھا جس میں کوئی پرائم منسٹر ملک میں تھا ہی نہیں. 1958 ٹو 1971 ملک میں کوئی پرائم منسٹر ہی نہیں تھا, صرف پریزیڈنٹ تھا. 1958 میں ایوب خان آ گیا تھا, اس نے اپنے انڈر کوئی پرائم منسٹر رکھا ہی نہیں. اس کے بعد یحییٰ خان آ گیا 2 سال کے لیے, اس نے بھی اپنے انڈر کوئی پرائم منسٹر نہیں رکھا. سیملرلی جب آیا ضیاء الحق 1978 ٹو 1985 تک, اس نے بھی انڈر اپنے کوئی پرائم منسٹر نہیں رکھا. مطلب اتنے سارے سال تو ملک میں پرائم منسٹر رہے ہی نہیں, اور جب رہے تو اس پیریڈ میں 23 پرائم منسٹر ہمارے چینج ہو گئے. تو یہ سارے کس طرح سے چینج ہوئے, ہم نے یہی چیزیں جو ہیں آپس میں ڈسکس کرنی ہے. تو سب سے پہلے تو دیکھیے جب پاکستان بنا تو جو سب سے بڑا عہدہ انڈیا کے اندر کسی بھی شخص کے پاس ہوتا تھا وہ کون سا ہوتا تھا؟ گورنر جنرل یا وائسرائے, جو کہ لارڈ ہوتے تھے. لارڈ کیننگ سب سے پہلا وائسرائے تھا, اور سب سے آخری وائسرائے کون تھا؟ ماؤنٹ بیٹن. اس کا مطلب جو سب سے مین عہدہ تھا انڈیا کا وہ تھا گورنر جنرل کا. اس لیے جب ملک بنا تو جو مین سیٹ ہوگی وہ کون سی ہوگی؟ گورنر جنرل کی. تو وہ سیٹ قائد اعظم نے اپنے پاس رکھ لی. قائد اعظم ملک کے پہلے گورنر جنرل بن گئے. کب بنے؟ 15 اگست 1947 کو. یہ آپ نے یاد رکھنا ہے ڈیٹ, 15 اگست کی ڈیٹ ہے. اور کب لیفٹ کیا آفس؟ 11 ستمبر 1948 کو, جب آپ کی ڈیتھ ہو گئی. آفس میں ڈیتھ کی جو وجہ ہے وہ آپ کو ٹی بی تھی بیسیکلی. 1940 میں آپ کو ٹی بی ہو گئی تھی, لیکن نیشن کو آپ نے نہیں بتایا, آپ کا خفیہ علاج جاری رہا. اور پھر جو وجوہات بنی, آپ کی ایمبولینس کا پیٹرول ختم ہوا, وہ سارے معاملات وہ اپنی طرف ہیں. اب یہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن یہ چاہتا تھا کہ گورنر جنرل مجھے بنایا جائے, لیکن پاکستان نے اس بات کو ماننے سے انکار کر دیا, اور گورنر جنرل کی سیٹ کے اوپر آگے قائد اعظم, اور پرائم منسٹر کی سیٹ کے اوپر آگے لیاقت علی خان. پریزیڈنٹ کی سیٹ نہیں تھی اس وقت. گورنر جنرل بن گئے قائد اعظم, اور پرائم منسٹر بن گئے لیاقت علی خان. اسی کے پیرالل اگر ہم انڈیا کے اندر دیکھیں تو انڈیا نے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو اپنا گورنر جنرل چوز کر لیا. وہ یہ چیز مان گئے کہ ہمارا جو گورنر جنرل ہے وہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن ہی ہوگا. اور ان کا جو پرائم منسٹر ہے وہ کون بن گیا؟ جواہر لال نہرو. اب قائد اعظم محمد علی جناح کی ڈیتھ ہو گئی تو نیکسٹ گورنر جنرل جو ہیں وہ بن گئے خواجہ ناظم الدین. اور جب لیاقت علی خان کی ڈیتھ ہو گئی, پرائم منسٹر تھے لیاقت علی خان, وہ پرائم منسٹر تھے, ان کی بھی ڈیتھ ہو گئی, تو خواجہ ناظم الدین پرائم منسٹر کی سیٹ پہ چلے گئے. تو جو پیپر میں کوشچن پوچھا جاتا ہے, جو آسان پیپر ہوتے ہیں 11ویں اسکیل کے 14 اسکیل کے,
اس میں تو یہ پوچھا جاتا ہے کہ پہلا گورنر جنرل کون تھا. پہلا گورنر جنرل پاکستان کے قائد اعظم محمد علی جناح تھے. پاکستان کے پہلے پرائم منسٹر کون تھے؟ لیاقت علی خان. جو ذرا 16 اسکیل یا 17 اسکیل کی سیٹیں ہوتی ہیں ان میں پوچھا جاتا ہے سیکنڈ گورنر جنرل کون تھے، سیکنڈ پرائم منسٹر کون تھا. تو ہمارے جو سیکنڈ گورنر جنرل ہیں وہ بھی لیاقت خواجہ ناظم الدین تھے، اور سیکنڈ پرائم منسٹر بھی خواجہ ناظم الدین تھے. کیونکہ گورنر جنرل کی سیٹ آپ نے چھوڑ دی اور آپ پرائم منسٹر کی سیٹ پہ چلے گئے جب لیاقت علی خان صاحب کی شہادت ہوئی. آپ کے بعد جو آئے تیسرے گورنر جنرل، ان کا نام تھا سر غلام محمد. سر غلام محمد کے بارے میں آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ ہمارے ٹوٹل گورنر جنرل رہے ہیں کتنے؟ 4. ان چاروں کے نام آپ کو یاد ہونے چاہیے ترتیب وائز. اور لانگیسٹ ٹینیور ایز اے گورنر جنرل سر غلام محمد کا تھا. اب وہ کوشچن کی ڈائمینشن گھما سکتا ہے. وہ آپ سے یہ پوچھ سکتا ہے پہلے گورنر جنرل کون تھے، وہ آپ سے یہ پوچھ سکتا ہے دوسرے گورنر جنرل کون سے، وہ آپ سے یہ پوچھ سکتا ہے آخری گورنر جنرل کون تھے، تو آخری گورنر جنرل اسکندر مرزا تھے. وہ آپ سے یہ پوچھ سکتا ہے سب سے لانگیسٹ ٹینیور کس کا تھا ایز اے گورنر جنرل، تو وہ رہا سب سے جو ہے سر غلام محمد کا. اور سب سے شارٹ جو ہے وہ قائد اعظم محمد علی جناح کا. اب آرمی کی جو انڈکشن ہے پاکستانی سیاست میں وہ کہاں سے ہوتی ہے؟ ادھر سے. میجر اسکندر مرزا 1955 میں ہی آرمی کی انٹری ہو جاتی ہے پاکستانی سیاست میں، بلکہ اس سے بھی پہلے. یہ جو میجر اسکندر مرزا ہیں یہ آرمی سے ریٹائرڈ ہوئے اور ان کو وزیر دفاع لگا دیا گیا، ڈیفنس منسٹر. اب جو منسٹرز ہوتے ہیں وہ تو عوامی نمائندے ہوتے ہیں، لیکن ہم نے خود عہدہ دیا اسکندر مرزا کو ڈیفنس منسٹری کا، ملک کا ڈیفنس سنبھالنے کا. ڈیفنس سنبھالتے سنبھالتے ان کا دل کیا کہ ملک کی سب سے اچھی جو سیٹ ہے گورنر جنرل کی، کیوں نہ میں اس سیٹ کے اوپر آ جاؤں، یہ ملک سارا میرے انڈر ہونا چاہیے. تو اسکندر مرزا صاحب نے سر غلام محمد کو ڈسمسڈ کر دیا، ان کو باہر بھیج دیا اور پیچھے گورنر جنرل کی سیٹ سنبھال لی. اور نہ صرف گورنر جنرل کی سیٹ سنبھال لی، انہوں نے ایک لمبی لائن لگا دی پرائم منسٹرز کو نکالنے کی. سب سے پہلے تو انہوں نے اس کو ڈسمس کیا تھا سر غلام محمد کو، اس کے بعد انہوں نے پرائم منسٹر ہوتا تھا محمد علی بوگرا، اس کو ڈسمس کیا، سیٹ سے اٹھا دیا. اس کے بعد نیا پرائم منسٹر آیا چودھری محمد علی، اس کو سیٹ سے ہٹایا. اس کے بعد آئے حسین شہین سہروردی، ان کو سیٹ سے ہٹایا. اس کے بعد آئے ابراہیم چندی گڑھ، ان کو سیٹ سے ہٹایا. اور اس کے بعد فیروز خان نون، ان کو سیٹ سے ہٹایا. ایک بندے نے، اسکندر مرزا نے، نہ صرف اپنے سے اوپر والا جو ملک کا گورنر جنرل تھا سر غلام محمد، اس کو ہٹایا سیٹ سے، بلکہ اس کے بعد محمد علی بوگرا کو، جو پرائم منسٹر کے اوپر انہوں نے حملہ شروع کیا، چودھری محمد علی کو، حسین شہین سہروردی کو، ابراہیم چندی گڑھ کو اور فیروز خان کو بھی سیٹ سے ہٹایا. نہ صرف ان کو سیٹ سے ہٹایا بلکہ ملک میں پہلا مارشل لا، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مارشل لا ایوب خان نے لگایا تھا، تو ایسا نہیں ہے. پہلا مارشل لا بھی اسکندر مرزا نے لگایا تھا 1958 میں. انہوں نے ملک میں مارشل لا لگا کے ایوب خان کو، جو اس وقت آرمی چیف ہوتے تھے، یہ کہا کہ میں تم کو پرائم منسٹر بناتا ہوں. اب ان کی تاریخ پرائم منسٹر بنانے کی تو بڑی جو ہے وہ سب کے سامنے تھی کہ یہ تو جس کو پرائم منسٹر بناتے ہیں اس کو بندہ نہیں سمجھتے، اٹھا کے باہر کر دیتے ہیں. تو انہوں نے جب 1958 میں مارشل لا لگایا، فوج کو یہ حکم دیا کہ ملک میں مارشل لا لگا دو. 1956 کا آئین جو ہے
اس کو ختم کر دیا گیا. ہمارا ایک تو آئین بنا 1956 میں, ہم آزاد ہو رہے ہیں 1947 میں, ہمارا آئین بن رہا ہے 1956 میں, ہماری آزادی کے 9 سال بعد, اور بننے کے 2 سال بعد ہی, آئین بننے کے 2 سال بعد ہی اس آئین کو بھی ایبروگیٹ کر دیا گیا, ختم کر دیا گیا اس آئین کو, کہ ملک میں کوئی آئین نہیں ہے. اور انہوں نے کیا کیا, اس کو ایبروگیٹ کرنے کے بعد ایوب خان کو, جو کہ ملٹری کے ہمارے CMC تھے, کمانڈر ان چیف تھے, ان کو کہا کہ تمہیں میں پرائم منسٹر بناتا ہوں. اسکندر مرزا نے پرائم منسٹر کے آرڈر بھی کر دیے ایوب خان کے, 3 دن وہ آرڈر ویلڈ بھی رہے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو سب سے کم ٹینیور تک کا پاکستان کا پرائم منسٹر ہے وہ ایوب خان تھا, کیونکہ انہوں نے 3 دن پرائم منسٹر رہے تھے. لیکن جو ہمارا نیشنل اسمبلی کی ویب سائٹ کہتی ہے, وہ ایوب خان کو ایز اے پرائم منسٹر نہیں انکلوڈ کرتی. وہ کہتے ہیں کہ ایوب خان نے پرائم منسٹر کا عہدہ نہیں سنبھالا, بلکہ ان کو یہ ہوا کہ پرائم منسٹر کے عہدے سے اسکندر مرزا نے تو نکال ہی دینا ہے مجھے, تو انہوں نے کیا کیا, ایوب خان اسکندر مرزا کو کہا کہ تم ذرا باہر کا چکر لگا کے آؤ, ان کو باہر بھیج دیا. جیسے ہی یہ باہر گئے, ملک کے اندر انہوں نے کنٹرول سنبھال لیا 1958 میں ایوب خان نے, اور خود ملک کے بن گئے پریزیڈنٹ, اور کہا کہ میں الیکشن کرواؤں گا. اور پھر 1958 سے لے کے 1969 تک 11 سال ملک کے اوپر گورنمنٹ کی ایوب خان نے, اور اپنے انڈر انہوں نے کوئی پرائم منسٹر بھی نہیں رکھا. آلدو ایوب خان کے پیریڈ کو ایک سنہری دور مانا جاتا ہے. آگے چل کے ہم ان سب کے پیریڈ بھی ڈسکس کریں گے. یہ میں ابھی آپ کو ایک جو ہے اوور آل پس منظر دے رہا تھا. تو یہاں تک ہمیں یہ پتا چلا, ابھی تک جو کی پوائنٹ آپ نے یاد رکھنے ہیں, کہ ہمارے ملک میں ٹوٹل 4 گورنر جنرل رہے ہیں, اور انہوں نے جو ہے 23 مارچ 1956 کو پاکستان کا نیا کانسٹیٹیوشن پیش کر دیا تھا. فرسٹ کانسٹیٹیوشن. پاکستان کے کتنے کانسٹیٹیوشن ہیں بتائیے گا, کتنے کانسٹیٹیوشن پیش کیے گئے ہیں پاکستان میں؟ آئین 3 کانسٹیٹیوشن پیش کیے گئے ہیں, 1956 کا, 1962 کا, اور 1973 کا. تو جو پہلا آئین جو پیش کیا گیا ہے, جو پاس ہوا ہے, وہ اسکندر مرزا کے زمانے میں ہوا ہے. اور بلکہ یہ بھی پوچھا جاتا ہے پہلا جب آئین پیش ہوا تو گورنر جنرل کون تھا؟ اسکندر مرزا. اور پرائم منسٹر کون تھا؟ کوئی بتا سکتا ہے آپ میں سے کہ جب پہلا آئین پیش ہوا ہے تو ہمارے ملک کا پرائم منسٹر کون تھا؟ چودھری محمد علی. اب دیکھیے, جس وقت آئین پیش ہوا پہلا, تو آئین میں پریزیڈنٹ کی سیٹ متعارف کرا دی گئی اور گورنر جنرل کی سیٹ ختم کر دی گئی. جیسے ہی گورنر جنرل کی سیٹ ختم ہوئی تو اسکندر مرزا خود جو ہیں وہ پریزیڈنٹ بن گئے ملک کے. تب پریزیڈنٹ کے اختیارات زیادہ ہوتے تھے کیونکہ یہ سیٹ ریپلیس ہوئی تھی گورنر جنرل سے. گورنر جنرل کی سیٹ ختم کر دی گئی, ہمارا اپنا کانسٹیٹیوشن بن گیا 1956 کا. ہم ڈومینین سٹیٹس سے باہر آ گئے, ہم نے انکار کر دیا بادشاہ کو مزید بادشاہ ماننے سے جو کہ انگلینڈ کا تھا. اب ہمارا کیونکہ اپنا ایک کانسٹیٹیوشن آ گیا تھا, اور اس کانسٹیٹیوشن میں جو سپریم اتھارٹی تھی وہ تھی پریزیڈنٹ. تو اسکندر مرزا نے جو ہے وہ ملک کے آخری گورنر جنرل اور پہلے پریزیڈنٹ سے, یہ ایک پیپر میں PMS میں فل ان دا بلینکس میں آیا ہوا ہے, ہمارے ملک کے آخری گورنر جنرل کون تھے اور پہلے پرائم منسٹر کو, پہلے جو ہیں وہ پریزیڈنٹ کون تھے. تو ان دونوں کا آنسر اسکندر مرزا ہی ہے. آخری گورنر جنرل بھی یہ تھے
اور چونکہ سیٹ کو شفٹ کر دیا گیا پریزیڈنٹ میں تو یہ پریزیڈنٹ بھی پہلے بن گئے. آگے چلیں جی, پریزیڈنٹس کی بات کرتے ہیں. ہمارے ملک میں اب تک 1956 سے لے کے 2023 تک ٹوٹل 13 پریزیڈنٹ رہے ہیں. اس وقت جو ہمارے موجودہ پریزیڈنٹ ہیں جن کا نام ہے ڈاکٹر عارف الوی صاحب, جو کہ بائی پروفیشن ایک ڈینٹسٹ ہیں, وہ ملک کے 13ویں پریزیڈنٹ ہیں. تو آپ کو ان 13 کے نام یاد ہونے چاہیے, بہت جلدی یاد نہیں ہوتے آپ جب سلائڈیں بار بار پڑھیں گے, مختلف ایم سی کیوز دیکھیں گے تو آپ کو پھر یہ چیزیں یاد ہو جائیں گی. فنگر ٹپس پہ آپ کو 13 پریزیڈنٹس کے نام یاد ہوں گے, ان کا پیریڈ بھی یاد ہوگا. اب آنے والے 3-4 دنوں میں ہم نے انہی کی جو ہے وہ ڈیولپمنٹس, انہوں نے اپنے اپنے دوروں میں کیا کیا, پرائم منسٹر کون تھا, وہی چیزیں ڈسکس کرنی ہے. تو جی پہلے پریزیڈنٹ تھے اسکندر مرزا. یہ جیسا کہ پہلے پیچھے بھی ڈسکس ہوا کہ اسکندر مرزا نے جیسے ہی کانسٹیٹیوشن بنایا, گورنر جنرل کی سیٹ ختم ہو گئی اور یہ پریزیڈنٹ بن گئے. کب تک پریزیڈنٹ رہے؟ 1956 to 1958, جب انہوں نے مارشل لا لگایا اسکندر مرزا نے, اور انہوں نے ایوب خان کو پیشکش کی پرائم منسٹر بننے کی. لیکن ایوب خان جانتے تھے کہ اسکندر مرزا بہت زیادہ عرصہ اپنے انڈر کسی پرائم منسٹر کو رہنے نہیں دیتے, تو ایوب خان نے پسند کیا کہ کیوں نہ میں اس ملک کا پریزیڈنٹ بن جاؤں. تو انہوں نے اسکندر مرزا کو کک آف کیا اسی طریقے سے جیسے انہوں نے ملک غلام محمد کو کک آف کیا تھا. انہوں نے بھی تو غلام محمد کو باہر بھیجا تھا نا, ذرا تم باہر کی سیر کر کے آؤ, امریکہ جاؤ, میں ذرا تمہیں ضرورت ہے تھوڑا جو ہے نا ریسٹ کی, کیونکہ وہ ایک پیرالسس کے پیشنٹ تھے, فالج کے مریض تھے ملک غلام محمد صاحب. ان کے جتنے آرڈر تھے ان کے ساتھ ایک امریکن لیڈی ہوتی تھی جو ان کی لور تھی, تو یہ ان کے حکم کے اوپر ان کے منہ سے رالیں ٹپکتی تھیں اور یہ ویل چیئر کے اوپر ہوتے تھے ہر وقت. ملک کی دیکھیں کتنی مضبوط سیٹ ہے اور اس پہ کس طرح کا آدمی بٹھایا گیا, غلام محمد. تو ان کو پھر اسکندر مرزا نے کہا کہ تم ذرا باہر جاؤ امریکہ ہی, وہاں سے اپنا علاج وغیرہ کرا کے آؤ. وہ جیسے ہی باہر گئے, انہوں نے پیچھے جو ہے ڈیفنس منسٹر ہوتے تھے, انہوں نے جو ہے چارج سنبھال لیا پریزیڈنٹ گورنر جنرل کا. سیم ان کے ساتھ یہی سلوک پھر ایوب خان نے کیا. ایوب خان نے اس کو کہا کہ ابھی ملک کے جو ہیں وہ حالات بہتر نہیں ہے, کانسٹیٹیوشن کو آپ نے ایبروگیٹ کیا ہے, آپ ذرا کچھ عرصہ باہر رہ کے ہیں, جیسے ہی ملک کے حالات بہتر ہوتے ہیں میں آپ کو واپس بلا لیتا ہوں. تو یہ جیسے ہی باہر گئے, ایوب خان نے ملک کا چارج سنبھال لیا اور خود جو ہیں وہ پریزیڈنٹ بن گئے. اور انہوں نے یہ وعدہ کیا کہ میں بہت جلد 90 دن کے اندر اندر الیکشن کروا دوں گا ملک کے اندر. لیکن وہ دن گیا اور 1969 کے تک انہوں نے ملک میں الیکشن نہیں کرائے. آل دو انہوں نے 1965 میں ایک الیکشن کروائے تھے جس میں ان کے اگینسٹ قائد اعظم کی بہن فاطمہ جناح کھڑی ہوئی تھی, لیکن وہ ریگڈ الیکشن تھے, ان کو الیکشن کنسیڈر نہیں کیا جا سکتا, اس میں عوام نے ووٹ نہیں دینا تھا. انہوں نے ایک اپنا ہی نظام بنا لیا تھا بیسک ڈیموکریٹس کا. 80,000 صرف ووٹ تھے اور وہ سارے ریگڈ تھے, جس کے نتیجے میں یہ دوبارہ جیت گئے تھے. لیکن جیتنے کے بعد ملک میں بد نظمی سٹارٹ ہو گئی, انہوں نے جو معاملات کیے ہوئے تھے سارے, تو سڑکوں پہ احتجاج شروع ہو گیا. 1965 میں ہم پھر 1965 کی جنگ بھی جو ہے ہارنا تو نہیں کہہ سکتا, خیر جیتے بھی نہیں تھے ہارے بھی نہیں تھے, نیوٹرل رہی تھی 1965 کی بات. تو وہ بھی ان کے خلاف ایک احتجاج شروع ہو گیا تھا, ذوالفقار علی بھٹو نے سٹارٹ کیا تھا. ذوالفقار علی بھٹو یہ کہتے تھے کہ ہم جنگ جیت چکے تھے, بہت سارے علاقے ہم جیت چکے تھے, لیکن ہم ٹیبل پہ جا کے, ایوب خان جو ہیں وہ ٹیبل ٹاکس ہوئی یونائٹڈ نیشنز کے انڈر, اور یہ طے پایا تھا کہ جو علاقے ہم نے قبضہ کیے ہیں انڈیا کے وہ انڈیا کو واپس کر دیے جائیں, اور جو علاقے انڈیا نے ہمارے اپنے قبضے میں کر لیے ہیں ہم انڈیا وہ ہمیں واپس کر دے گا. مطلب جو ایکچوئل پوزیشن ہے اس پہ ہم لوگ اپنی واپس آ جائیں گے. تو اس وجہ سے بھی ان کے خلاف کافی زیادہ پروٹیسٹ کیے ذوالفقار علی بھٹو نے, جس کی وجہ سے ان کو اپنی سیٹ کو چھوڑنا پڑا اور ملک میں دوسرا مارشل لا لگا دیا یحییٰ خان نے.
یحییٰ خان نے بھی یہی وعدہ کیا کہ میں ملک کے اندر جو ہے وہ الیکشن کرواؤں گا. خیر انہوں نے یہ اپنا وعدہ جلدی نبھا دیا. 1970 میں انہوں نے الیکشن کرا دیا. 1969 میں آئے تھے, 1970 میں انہوں نے الیکشن کرا دیا تھا. اور اس الیکشن کے نتیجے میں بنگلہ دیش ہم سے علیحدہ ہو گیا. وہ آگے چل کے میں آپ کو سارا بتاؤں گا. اور ذوالفقار علی بھٹو صاحب آگے, انہوں نے یہ نعرہ لگا دیا ادھر ہم اور ادھر تم. جیتا مجیب الرحمان تھا الیکشن, لیکن اس کی سیٹیں بنگلہ دیش کے ایریا میں زیادہ تھیں. اس کی سیٹیں تھی 169 اور بھٹو کی غالباً 81 تھیں یا اس سے بھی کم تھی. میں آگے جا کے آپ کو ایگزیکٹ فگر بتاؤں گا. ذوالفقار علی بھٹو یہ سمجھتے تھے میں ایک بہت بڑا عوامی لیڈر بن گیا ہوں اور اس سارے ملک میں جب الیکشن ہوں گے تو میں جیت جاؤں گا. لیکن جب ان کا رزلٹ آیا تو وہ رزلٹ بڑا برعکس تھا. جس پاکستان میں ہم رہ رہے ہیں وہاں پہ تو یہ سیٹیں جیت گئے 81, لیکن جو ایریا ہمارا ایسٹ پاکستان تھا جس کو آج کل بنگلہ دیش کہتے ہیں, وہاں کی ساری سیٹیں شیخ مجیب الرحمان جیت گئے. 169 میں سے 167 سیٹیں جیتے تھے. اب پرائم منسٹر ان کو بننا تھا ملک کا, لیکن ان کو اقتدار نہ سونپا گیا اور یہ نعرہ لگا دیا گیا ادھر ہم اور ادھر تم, جس کے نتیجے میں بنگلہ دیش ایک علیحدہ ملک بن گیا. اور ذوالفقار علی بھٹو جو ہیں وہ پھر ادھر کے جو ادھر ہمارے پاس ملک رہ گیا تھا اس کے بن گئے پریزیڈنٹ. 2 سال یہ ملک کے پریزیڈنٹ رہے. اور جب انہوں نے 1973 میں آئین پیش کیا تو انہوں نے اپنی پریزیڈنٹ کی سیٹ چھوڑ کے پرائم منسٹر کی سیٹ سنبھال لی. پاکستان کا وہ شخص بندہ جو پریزیڈنٹ بھی رہا ہے اور پرائم منسٹر بھی رہا ہے وہ اعزاز حاصل ہے ذوالفقار علی بھٹو کو. ذوالفقار علی بھٹو 2 سال پریزیڈنٹ رہے ہیں ملک کے. اس کے بعد انہوں نے آئین پاس کرایا. آئین میں پرائم منسٹر کی پاورز کو بڑھا دیا گیا اور جس سیٹ کی پاور زیادہ تھی ڈیفینیٹلی اس سیٹ پہ انہوں نے خود رہنا تھا, تو یہ پرائم منسٹر کی سیٹ کے اوپر آگے اور انہوں نے پریزیڈنٹ کی سیٹ چھوڑ دی. پریزیڈنٹ کی سیٹ چھوڑی تو نیکسٹ پریزیڈنٹ فضل علائی چودھری آگے. فضل علائی چودھری نے جو ہے 1973 سے 1978 تک جو ہے پریزیڈنٹ رہے انٹل دوبارہ مارشل لا نہیں لگا. اور دوبارہ مارشل لا لگا دیا ضیاء الحق نے 1978 میں اور بھٹو کو پھانسی پہ چڑھا دیا گیا. 1978 سے 1988 تک یہ ملک کے رہے ہیں پریزیڈنٹ اور انہوں نے اپنے انڈر 1978 سے 85 تک کوئی بھی پرائم منسٹر نہیں رکھا. لیکن 1985 میں انہوں نے الیکشن کروائے اور پھر خود پریزیڈنٹ بن گئے اور ایک پرائم منسٹر رکھ لیا. ان کا ارادہ کوئی نہیں تھا کہ اس سیٹ کو چھوڑا جائے گا, لیکن اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ بہاولپور میں یہ ایک جہاز میں بیٹھے, اس میں آموں کی پیٹیاں رکھی گئیں اور ان آموں کی پیٹیوں میں بم نصب تھا. جب وہ جہاز اڑا 1988 میں تو وہ بلاسٹ ہوا اور ان کی ڈیتھ ہو گئی. ان کی ڈیتھ ہوئی تو اس کے بعد بے نظیر اور نواز شریف کا دور شروع ہو جاتا ہے جس میں 2 دفعہ بے نظیر پرائم منسٹر بنتی ہیں اور 2 دفعہ نواز شریف پرائم منسٹر بنتے ہیں. اور ان کے اوپر جو ہیں ان دور میں جو پریزیڈنٹ رہتے ہیں وہ یہ 2 لوگ ہوتے ہیں, جنرل اسحاق خان اور فاروق لغاری. اسحاق خان پہلے بے نظیر کی ابھی جو ہے نا پرائم منسٹر کی سیٹیں اس کو میں آپ کو دکھاؤں گا. ابھی پرائم منسٹر کی جو ہماری سیٹیں رہی ہیں وہ کون کون لوگ تھے ان کا بھی میں 2 اگلی سلائیڈ میں آپ کو دکھاؤں گا. لیکن یہاں پہ میں ویسے آپ کو ایک پہلے بتا رہا ہوں کہ جو غلام اسحاق خان ہے انہوں نے پہلے بے نظیر بھٹو کو سیٹ سے ڈسمس کیا صرف یہ چارجز لگا کے کہ یہ کرپشن کر رہی ہیں. لیکن پریزیڈنٹ کی سیٹیں ایک دفعہ دوبارہ سے ضیاء الحق بڑھا گئے ہوئے تھے. پریزیڈنٹ کے پاس یہ اختیار حاصل تھا کہ وہ اپنے پرائم منسٹر کو نکال سکتا ہے, تو انہوں نے پہلے بے نظیر بھٹو کو اقتدار سے نکال دیا اور وہ الیکشن کے تھرو جیتی تھی. اگلے آئے نواز شریف, اگلے الیکشن ہوئے نواز شریف جیت گئے. غلام اسحاق خان نے پھر چارج لگایا کہ نواز شریف جو ہیں وہ کرپشن کر رہے ہیں, تو انہوں نے نواز شریف کو بھی سیٹ سے ہٹا دیا. جیسے ہی نواز شریف کو سیٹ سے ہٹایا نواز شریف چلے گئے سپریم کورٹ.
کہ میرے اوپر چارج ثابت تو کیے جائیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک پریزیڈنٹ صرف شک کی بنیاد پہ ہٹا دے. سپریم کورٹ نے نواز شریف کے حق میں فیصلہ دے دیا. سپریم کورٹ نے کہا کہ نواز شریف ٹھیک کہہ رہے ہیں. ایسے نہیں ہو سکتا کہ صدر کے اختیارات ضرور زیادہ ہیں لیکن صدر کو یہ پروو بھی کرنا پڑے گا کہ پرائم منسٹر کرپشن کر رہا ہے. تو سپریم کورٹ نے نواز شریف کو بحال کر دیا. لیکن اب مسئلہ یہ پیش آ گیا کہ نہ آپس میں بنتی نہیں تھی پریزیڈنٹ اور نواز شریف کی, تو پھر ہماری اسٹیبلشمنٹ بیچ میں پڑی اور اس نے نواز شریف کو کہا کہ آپ بھی استعفیٰ دے دو اور غلام اسحاق خان بھی استعفیٰ دے دے. تو نواز شریف نے بھی استعفیٰ دے دیا اور غلام اسحاق خان. لیکن نواز شریف جاتے جاتے اس کا بھی سر لیتے گئے, چپ نہیں بیٹھے, وہ جاتے جاتے غلام اسحاق خان کو بھی اپنے ساتھ لیتے گئے. تو یہ والا پریزیڈنٹ بھی ختم ہو گیا اور پرائم منسٹر کی سیٹ بھی ختم ہو گئی. دوبارہ الیکشن ہوئے. ہاں جی, ککڑ فارمولا. یہ چیزیں ہم آگے جا کے ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے. میں جسٹ آپ کو ایک پریویو دے رہا ہوں. میں آپ کو ان ساروں کے دور کی ڈیولپمنٹس, ان کے پوزیٹیو ورکس, ان کے نیگیٹو ورکس بھی بتاؤں گا آگے چل کے. دوبارہ الیکشن ہوئے, پھر بے نظیر بھٹو جیت گئی اور فاروق لغاری جو ہیں وہ پرائم منسٹر بن گئے اور پریزیڈنٹ بن گئے. فاروق لغاری نے پھر بے نظیر کو کہا کہ آپ کرپشن کر رہی ہو اور اس کو ڈسمس کر دیا. اختیارات کس کے تھے زیادہ؟ پریزیڈنٹ کے. پریزیڈنٹ نے پھر اپنے اختیارات کا استعمال کیا اور بے نظیر کو اس کی سیٹ سے ہٹا دیا. اگین جو ہے وہ الیکشن ہوئے, دوبارہ سے نواز شریف جیت گئے الیکشن. اب نواز شریف کو یہ چیز سمجھ آ گئی کہ ہمارے ملک میں جو عہدہ پریزیڈنٹ کا ہے وہ ڈاؤٹیڈ ہے, وہ کسی بھی وقت پرائم منسٹر کو اپنی سیٹ سے ہٹا سکتا ہے. تو نواز شریف نے پریزیڈنٹ کے اختیارات کو کم کر دیا, اختیارات کم کر دیے گئے اور پرائم منسٹر کے اختیارات زیادہ ہو گئے. لیکن اس بار کیا ہوا, نواز شریف کا پنگا پڑ گیا فوج کے ساتھ. نواز شریف کا پہلے پنگا پڑا جہانگیر کرامت کے ساتھ. جہانگیر کرامت کا انہوں نے کھڑے کھڑے اپنے آفس میں استعفیٰ لے لیا. یہ آپ نے پاس پیپر میں MCQ بھی پڑھا کہ وہ کون سا آرمی چیف تھا. اب تک ہسٹری میں صرف ایک آرمی چیف ہے جس نے استعفیٰ دیا ہے, اینڈ دیٹ از جہانگیر کرامت. آرمی اپنے اختیارات سے کچھ نہ کچھ ہر لمحے پہ تجاوز کرتی ہے. جہانگیر کرامت کسی اکانومی کے ایشو پہ بول رہے تھے, نواز شریف نے ان کو بلایا, انہوں نے کہا کہ اکانومی کو سنبھالنا پرائم منسٹر کا کام ہے, آرمی چیف کا نہیں, استعفیٰ دو. اور جہانگیر کرامت نے استعفیٰ دے دیا. نواز شریف نے کیا کیا, فوج میں سے جونیئر بندے کو اٹھا کے ملک کا آرمی چیف لگا دیا. انہوں نے یہ سوچا میں چھوٹی سیٹ سے اٹھا کے جونیئر بندے کو ملک کا آرمی چیف لگاؤں گا تو میرے ساتھ کسی قسم کا کوئی پنگا نہیں ہوگا. لیکن کرنی یہ ہوئی, آگے چل کے سارا ڈسکس کریں گے, کہ ایک واقعہ پیش آ گیا جس کو کہتے ہیں کارگل کا واقعہ. کارگل کے واقعے پہ ایک ڈسپیوٹیڈ واقعہ ہے کہ پرویز مشرف ٹھیک تھا یا نواز شریف ٹھیک تھا. اس کو آگے چل کے پورا ایک لیکچر ہے, اس میں ہم ڈسکس کریں گے. کارگل واقعے کی آڑ لے کے پرویز مشرف نے نواز شریف کو جیل میں ڈال دیا, بلکہ اس کو پھانسی دینے لگا تھا نواز شریف کو پرویز مشرف, یہ چارج لگا کے کہ اس نے میرا طیارہ نیچے اترنے نہیں دیا اور میری ڈیتھ ہو سکتی تھی. اس کے اوپر یہ چارج لگا دیا گیا کہ یہ مجھے قتل کرنا چاہتا تھا, ملک کے آرمی چیف کو قتل کرنا چاہتا تھا. کیونکہ نواز شریف پرویز مشرف کو ہٹا کے ایک نیو آرمی چیف لے کے آنے لگے تھے. کسی کو اس کا نام پتہ ہے؟ کون سا آرمی چیف لے کے آنے لگے تھے؟ سمری بن چکی تھی. لیکن پرویز مشرف کو اس بات کا پتہ چل گیا, پورا نام ابھی میرے مائنڈ میں نہیں ہے, بٹ تھا کوئی, اس کو یہ نیا آرمی چیف بنانے لگے تھے. لیکن اس سے پہلے پرویز مشرف نے کہانی ڈال دی اور نواز شریف کو جو ہے نہ صرف جیل میں ڈالا بلکہ اس کے خلاف یہ چیز ہو گئی کہ اب اس کو سزائے موت دے دی جائے گی. لیکن درمیان میں سعودی عرب پڑ گیا. سعودی عرب سے اچھے تعلقات ہیں شریف فیملی کے, تو انہوں نے کہا کہ یہ سیاست میں اب حصہ نہیں لے گا نواز شریف, اور بے نظیر بھی ہم انہیں باہر لے جاتے ہیں, یہ سیاست میں حصہ نہیں لیں گے اور پرویز مشرف جو ہے وہ گورنمنٹ کرے گا.
اور پھر پیچھے جو ہمارے پریزیڈنٹ رہ گئے ہیں، سر ایم سی کیوز میں آ جائے تو یاد آ جاتا ہے، کیا آ جائے؟ مشرف کا کتنا ٹینیور تھا؟ مشرف نے یہ آگے 2001 سے 2008 تک، ویسے یہ 1999 میں آ گیا تھا، 1999 سے لے کے 2001 تک یہ اس نے ایک نئی سیٹ متعارف کرا دی، سی ای او، چیف ایگزیکٹو بن گیا یہ ملک کا، کیونکہ اس نے کانسٹیٹیوشن کو ایبروگیٹ نہیں کیا۔ کہا جاتا ہے ابھی تک یہ چیز کلیئر نہیں ہے ملک میں مارشل لا کتنے لگے ہیں، یہ تو سب کو پتا ہے، ایک مارشل لا لگایا اسکندر مرزا نے، ایک مارشل لا لگایا اسکندر مرزا نے ایوب خان کے ساتھ مل کے، دوسرا مارشل لا لگایا اپنا یحییٰ خان نے، تیسرا مارشل لگایا ضیاء الحق نے، اور چوتھا مارشل لا لگایا پرویز مشرف نے۔ ہمارے ملک میں آج تک کتنے مارشل لا لگے؟ 4۔ لیکن یہ ایک ڈسپیوٹیڈ کویسچن ہے کیا؟ ہاں جی، ایم سی کیوز میں بھی چیزیں یاد آ جاتی ہیں، فل اس طرح ایک سٹوری یا ہسٹری اگر نہیں بھی آپ کو یاد ہوتی تو آپ چیزوں کو ایم سی کیو وائز یاد کر لیں گے۔ اب کہا جاتا ہے اس چیز پہ ڈسپیوٹ ہے کہ ملک میں 3 مارشل لا لگے ہیں یا 4 مارشل لا لگے ہیں۔ ایک رائے یہ کہتی ہے کہ ملک میں 3 مارشل لا لگے ہیں، جو مشرف نے مارشل لا لگایا ہے اس میں اس نے آئین کو ختم نہیں کیا، 1973 کا آئین آج تک قائم ہے، اس نے جو لگائی تھی وہ تھی ایمرجنسی، اور اس نے 2 بار لگائی ہے، 1999 میں بھی لگائی تھی، پھر 2000 آگے چل کے 7 میں بھی لگائی تھی۔ اور اگر ایک براڈ سینس میں دیکھے جائے تو اس نے مارشل لا ہی ملک میں لگایا ہے، کیونکہ اپنا سارے عہدے خود اسی کے پاس تھے، تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اگر چوتھا مارشل لا لگایا تو وہ مشرف نے لگایا ہے۔ اور اس نے 2 سیٹیں اپنے پاس رکھی، 1999 سے 2001 تک یہ پہلے رہا سی ای او ملک کا، اور اس کے انڈر جو ہے وہ پریزیڈنٹ رہا رفیق تارڑ، لیکن 2001 میں یہ خود ملک کا پریزیڈنٹ بن گیا، اور 2001 سے 8 تک یہ پریزیڈنٹ رہا۔ اس کے جانے کے بعد ڈیموکریسی کے 3 دور رہے ہیں، ایک کے اندر گورنمنٹ کی ہے پیپلز پارٹی نے 5 سال، ایک میں 5 سال گورنمنٹ کی ہے پی ایم ایل این نے، اور اس کے بعد 4 سال گورنمنٹ کی ہے پی ٹی آئی نے۔ جس میں پیپل پارٹی نے 5 سال گورنمنٹ کی، پیپل پارٹی نے اپنا صدر آصف علی زرداری کو بنایا ہے، 2008 سے لے کے 2013 تک آصف علی زرداری ملک کے پریزیڈنٹ رہے ہیں۔ جو بھی ماڈل چلتا رہا، فوج بیک اپ پہ رہی ہے، فوج نے دوبارہ مارشل لا نہیں لگایا، اور اس کا کریڈٹ کس بندے کو جاتا ہے بتائے؟ کسی کے علم میں ہے؟ ملک آج اس کے بعد 2008 کے بعد آج تک فوج مارشل لا نہیں لگا سکی، اس کا کریڈٹ کس کو جاتا ہے؟ مشرف کو؟ بالکل غلط، مشرف کو تو بعد میں ہائی ٹریژن کی بھی سزا دی گئی ہے، غداری کے مقدمے میں اس کو پھانسی کی بھی سزا دی گئی ہے۔ اس کا کریڈٹ جاتا ہے جی، بہت کرپٹ گورنمنٹ ہے زرداری کی، بہت ملک کا نقصان ہوا، لیکن قانون سازی میں اگر ہم آگے بھی دیکھیں گے کوئی بندہ آگے ہے، کوئی پارٹی آگے ہے تو وہ صرف اور صرف پیپلز پارٹی ہے۔ انہوں نے 2010 میں ایک قانون بنایا جس کو بولا جاتا ہے 18th امینڈمنٹ، 18ویں ترمیم۔ اس میں یہ چیز واضح کر دی گئی کہ آئندہ کوئی مارشل لا لگائے گا تو اس کو پھانسی دی جائے گی۔ جو مارشل لا لگانے کی حمایت کرے گا، مطلب پچھلے جو مارشل لا لگے ہیں نا، یہ عدالتوں سے اس کو ویلیڈیٹ کروا لیتے تھے، جج آرڈر کر دیتے تھے سپریم کورٹ کے کہ نظریہ ضرورت کے تحت یہ وقت کی ضرورت تھی مارشل لا لگانا، اس لیے عدالت بھی مان گئی، جو آرمی ہے وہ بھی مان گئی، اور گورنمنٹ خود کر نہیں ہوتی تھی، آرمی ڈکٹیٹر نے، تو تینوں پارٹیاں راضی، سارے ہی راضی۔ تو اس نے 2010 کی ترمیم میں یہ لگا دیا کہ آئندہ جو جج بھی یہ کہے گا کہ مارشل لگانا ٹھیک ہے، اس جج کو بھی پھانسی دی جائے گی، اس میں جو ادارے سہولت کاری کریں گے ان سب کو بھی پھانسی دی جائے گی۔ تو اس وجہ سے اس کے بعد
ملک میں مارشل لا نہ لگا. حالانکہ 2014 میں جب عمران خان صاحب کا دھرنا ہوا تو بہت قریب معاملات ایسے تھے, 126 دن کا دھرنا تھا, بڑا ٹائم پیریڈ ہے 126 دن لوگوں کا بیٹھے رہنا, کہ ملک میں مارشل لا لگا دیا جائے. رحیل شریف اس وقت ملک کے آرمی چیف تھے, لیکن انہوں نے مارشل لا نہیں لگایا. اب کے بھی جب معاملات ہوئے, باجوہ مارشل لا لگا دیتا, باجوہ نے مارشل لا نہیں لگایا. حالانکہ جنرل باجوہ نے 2 پرائم منسٹروں کا سر لے کے گیا ہے, نواز شریف کا بھی اور عمران خان کا بھی. واحد پرائم چیف ہے جس کے انڈر 4 پرائم منسٹر نے کام کیا ہے. پہلے جو نواز شریف ہے اس کو اس کے انڈر کام کیا, اس کے بعد خاقان عباسی بنا, اس نے اس کے انڈر ایز اے پرائم منسٹر کام کیا. اس کے بعد کون بنا؟ عمران خان. عمران خان کے بعد بنا شہباز شریف. اس بندے کے انڈر 4 پرائم منسٹرز نے کام کیا ہے. وہ چاہتا تو مارشل لا لگا دیتا, لیکن وہ بھی مارشل لا نہ لگا سکا اس امینڈمنٹ کی وجہ سے. اس امینڈمنٹ کو بہت بار چھیڑا گیا ہے, یہ کوشش کی گئی ہے کہ چینج کر دیا جائے, لیکن جتنے پولیٹیشنز ہیں ان کو پتا ہے اس امینڈمنٹ کو دوبارہ سے چینج کر دیا گیا تو سب کے حال برے ہونے ہیں. تو آج تک کوئی اس امینڈمنٹ کو دوبارہ سے یہ نہیں سوچتا کہ 18ویں ترمیم کو ختم کر دیا جائے. تو اس لیے اس نے جی اپنے 5 سال ایز اے پرائم منسٹر پورے کیے ہیں, لیکن اس نے اپنے انڈر 2 پرائم منسٹر رکھے گئے. ایک کا نام تھا یوسف رضا گیلانی اور دوسرے کا نام تھا راجہ پرویز اشرف. راجہ پرویز اشرف اس وقت کون سے عہدے پہ ہیں ملک میں؟ راجہ پرویز اشرف کے پاس اس وقت کیا عہدہ ہے ملک میں؟ کہاں کا سپیکر ہے؟ ہاں جی, گڈ. سپیکر نیشنل اسمبلی ہے راجہ پرویز اشرف, جس کو راجہ رینٹل بھی کہا جاتا ہے. کیوں کہا جاتا ہے وہ ہم زرداری دور میں دیکھیں گے. آلدو زرداری کے انڈر بھی 2 پرائم منسٹر چینج ہوئے, لیکن ایک خوش آئند بات یہ تھی کہ گورنمنٹ نے اپنے پورے 5 سال کمپلیٹ کیے, صدر ایک ہی رہا. اس کے بعد انہوں نے چونکہ ملک کا کافی برا حشر کر دیا تھا, ملک میں مہنگائی بہت زیادہ تھی, تو اگلی گورنمنٹ 2013 سے 2018 تک بن گئی پی ایم ایل این کی. پی ایم ایل این نے جو اپنے پریزیڈنٹ رکھے ان کا نام تھا ممنون حسین. نواز شریف کو یہ بات سمجھ آ چکی تھی کہ اپنے اوپر جو بھی پوسٹ رکھنی ہے وہ کوئی ایسا بندہ رکھنا ہے جو ہومیوپیتھک ٹائپ ہو, نہ جس کا فائدہ ہو نہ جس کا نقصان ہو. تو اس نے پریزیڈنٹ ایسا رکھا جو صرف ہمیں 23 مارچ کو نظر آتا تھا, وہ بھی کیونکہ ایک مجبوری تھی, 23 مارچ کا افتتاح پریزیڈنٹ نہیں کرنا ہوتا ہے, یوم پاکستان, تو اسی دن بس یہ نظر آتا تھا, باقی ہمیں 5 سال یہ کہیں پہ نظر نہیں آیا. لیکن نون لیگ کے دور میں بھی 2 پرائم منسٹر چینج ہوئے. ایک نواز شریف کو جو ہے وہ کنسیلمنٹ آف اسیسٹس کی بنیاد پہ کہ آپ نے اپنے اثاثے جو چھپائے ہیں تو اس کی بنیاد پہ ان کو نکال دیا گیا, اور اگلے پرائم منسٹر جو ہیں وہ بن گئے شاہد خاقان عباسی. ان کا تعلق مری سے ہے, اچھے پولیٹیشین ہیں, بڑے منجے ہوئے پولیٹیشین ہیں, اور ان کو دوسری جماعتیں بھی مانتی ہیں. مطلب ہر پارٹی میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو دوسرے پارٹی والے بھی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. آج بھی یہ چاہیں اگر یہ کہ میں نے پی ایم ایل این چھوڑنی ہے تو دوسری ہر پارٹی یہ چاہے گی کہ ان کو اپنی پارٹی کا حصہ بنا لے. یہ ایک علیحدہ بحث ہے, اس کے اوپر بھی ہم ڈسکس کریں گے ان کے دوروں میں. خیر 2 پرائم منسٹر یہاں سے چینج ہو گئے, اور پھر آ گیا پی ٹی آئی کا دور. پی ٹی آئی 2018 کے الیکشن جیت گئی, اور 2022 تک ویسے پریزیڈنٹ تو ان کا ہے لیکن ان کی گورنمنٹ ختم ہو گئی ہے مین, اور اب گورنمنٹ آ گئی ہے پی ڈی ایم کی, پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ, جس کے انڈر جو ہے پرائم منسٹر ہیں شہباز شریف. البتہ جو پریزیڈنٹ ہیں 2018 سے لے کے ٹل ڈیٹ وہ عارف الوی صاحب ہی ہیں. یہ ملک کے 13ویں پرائم منسٹر پریزیڈنٹ ہیں. ہمارے ملک کا اس وقت جو پریزیڈنٹ چل رہا ہے وہ 13واں ہے. جو ہمارے
اس وقت پرائم منسٹر ہیں وہ ہے شہباز شریف، اور 2 صوبوں میں اس وقت عبوری حکومت ہے، کوئی گورنمنٹ نہیں ہے، پنجاب میں اور کے پی کے میں، وہاں پہ الیکشنز کے آرڈر ہیں، وہ ایک لمبی بحث ہے۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں جی پرائم منسٹرز کی لسٹ پہ۔ ابھی جو پیچھے میں نے بات کی پریزیڈنٹس میں آپ کو ویسے پرائم منسٹرز کا بھی ساتھ ساتھ بتاتا گیا ہوں، کس پریزیڈنٹ نے اپنے انڈر کس کس پرائم منسٹر کو رکھا ہے، لیکن پھر بھی ان میں سے کچھ کا نام ہم دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے پرائم منسٹر لیاقت علی خان تھے ہمارے ملک کے، اور اس وقت جو شہباز شریف ہیں وہ ملک کے 23ویں پرائم منسٹر ہیں۔ یہ چیزیں یاد رکھنی ہوتی ہیں، پوچھی جاتی ہیں پیپر میں۔ اس وقت جو چل رہے ہیں پرائم منسٹر، ان کا کون سا نمبر ہے، اس وقت جو پریزیڈنٹ چل رہا ہے اس کا کون سا نمبر ہے، یہ چیزیں تو میں نے آپ کو بتا دی۔ پریزیڈنٹ 13واں نمبر ہے، پرائم منسٹر 23واں نمبر ہے۔ کوئی مجھے آپ میں سے چیف جسٹس کا بتا سکتا ہے؟ چیف جسٹس کون سا ہے ہمارے ملک میں، کون سا نمبر ہے؟ آپشن دے دیتا ہوں، 26، 27، 28، 29۔ سوری، نہیں 26واں نہیں ہے، 26واں نہیں ہے جی۔ اٹھائیسواں ہے۔ آواز آ رہی ہے مجھے میری؟ آپ کو درمیان میں ڈسٹرپشن ہو گئی تھی۔ 29واں نہیں ہے، 28واں یار، 26 اور 29 کے درمیان آ جاؤ کہیں پہ۔ میرے نالج میں 28واں، اس کو مزید سرچ کر لیں، گوگل سے دیکھ لیں۔ تو جی اگر پرائم منسٹر کی ہم بات کر لیں تو پہلے پرائم منسٹر ہمارے لیاقت علی خان تھے، اور 23ویں پرائم منسٹر ہمارے شہباز شریف ہیں، اور اس کے درمیان آپ کو یہ خاص کر ان کا بڑا پوچھا جاتا ہے دوسرے پرائم منسٹر کون تھے، تو دوسرے پرائم منسٹر ہمارے خواجہ ناظم الدین ہیں۔ پھر ان کے صرف میں نام آپ کو ایک دفعہ پڑھ دیتا ہوں، آگے چل کے ہم نے تفصیل میں بھی ذکر کرنا ہے، کچھ ذکر پریزیڈنٹ کے دور میں بھی ہو گیا کہ 23 کے نام کیا کیا تھے۔ لیاقت علی خان، خواجہ ناظم الدین، محمد علی بوگرا، چودھری محمد علی، حسین شہین سہروردی، چندی گڑھ ابراہیم، فیروز خان نون، نور الامین، ذوالفقار علی بھٹو، محمد خان جنیجو، اور ان کا ذکر پیچھے ہوا، ایک دفعہ بے نظیر بنی، پھر نواز شریف بنے، پھر بے نظیر بنی، پھر نواز شریف بنے۔ اس کے بعد مشرف نے اپنے انڈر 3 پرائم منسٹر رکھے تھے، ظفر اللہ خان جمالی، چودھری شجاعت حسین اور شوکت عزیز۔ چودھری شجاعت حسین بھی ملک کے پرائم منسٹر رہے ہیں، مٹی پاؤ والے 3 پرائم منسٹر رہے ہیں اس کے انڈر، مشرف کے انڈر۔ پھر 2 پرائم منسٹر رہے پی پی کے انڈر، یوسف رضا گیلانی اور راجہ پرویز اشرف۔ 2 پرائم منسٹر رہے نون لیگ کے دور میں، نواز شریف اور شاہد خاقان عباسی۔ پھر پرائم منسٹر بن گئے عمران خان، اور ریسنٹلی عمران خان کو ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے ہٹا دیا گیا، اور نیو پرائم منسٹر جو ہے وہ شہباز شریف بن گئے۔ یہاں ایک سوال، ہمارے ملک میں سب سے زیادہ ٹینیور کے لیے کون بندہ پرائم منسٹر رہا ہے ان اے سنگل رن؟ پورا سوال سنیے گا، لانگیسٹ ٹینیور ایز اے پرائم منسٹر ان اے سنگل رن، ایک ہی باری میں سب سے لمبا عرصہ پرائم منسٹر کون رہا ہے؟ جی آنسر بتائیں۔ آپشن دے دیتا ہوں آپ کو، یوسف رضا گیلانی،
नवाज शरीफ या लियाकत अली खान? 3 ऑप्शंस दे दिए आपको। द राइट आंसर इज लियाकत अली खान, जो मुल्क के पहले प्राइम मिनिस्टर थे। इन्हीं का दौर सबसे लॉन्गेस्ट था, लेकिन इसमें भी कुछ लोग ये कहते हैं कि यूसुफ रजा गिलानी ने सबसे ज्यादा देर सर्व की है। अब मसला यहां आता है, जो पूरी इसके ऊपर मैंने सर्च की, सारा पढ़ा। एक वक्त ऐसा था कि यूसुफ रजा गिलानी का टेन्योर लॉन्गेस्ट हो गया था ऑफिस में। जो टाइम पीरियड है इनका, लियाकत 4 साल और कुछ महीने है, तो जितना अरसा लियाकत अली खान ने सर्व किया था उससे ज्यादा यूसुफ रजा गिलानी सर्व कर चुके थे। लेकिन जब इनको नाअहल किया गया, सुप्रीम कोर्ट ने इनको नाअहल किया, तो उन्होंने इनकी डेट ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन पिछले महीनों की डाली। फॉर एग्जाम्पल, अगर इन्होंने अप्रैल में होना था तो उन्होंने इनको कहा नहीं, ये जनवरी से ही नाअहल है, जिसकी वजह से इनका टाइम पीरियड सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के बाद लियाकत अली खान से कम हो गया। तो जो सबसे ज्यादा देर के लिए सर्व किया है वो लियाकत अली खान ने किया है। अब एक और सवाल, वो कौन सा प्राइम मिनिस्टर है जिसने सबसे कम अरसे के लिए सर्व किया है? हाँ जी, कोई भी प्राइम मिनिस्टर जो है, नहीं नवाज शरीफ ने तो नहीं किया। नवाज शरीफ एक दफा जो है वो 3 साल के लिए रहे हैं, दूसरी दफा 3 साल के लिए, और चौथी दफा 4 साल के लिए। 10 साल टोटल प्राइम मिनिस्टर की सीट पे रहे हैं। मैं पूछ रहा हूँ सबसे कम, कम का पूछ रहा हूँ। लॉन्गेस्ट का तो पता चल गया हमें, लियाकत अली खान है। सबसे कम अरसे के लिए कौन सा प्राइम मिनिस्टर है? नहीं, इमरान खान भी 4 साल रहे हैं। इमरान खान भी 4 साल प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं अयूब खान 3 दिन के लिए प्राइम मिनिस्टर रहे थे, लेकिन मैंने आप लोगों को बताया कि हमारी जो नेशनल असेंबली की वेबसाइट है वो इस चीज को निगेट करती है। वो कहती है कि नहीं, अयूब खान ने प्राइम मिनिस्टर का चार्ज नहीं संभाला था। इसलिए ये आपके सामने जो तस्वीर है ये नेशनल असेंबली से ली गई है, उनको प्राइम मिनिस्टर नहीं माना जाता। तो फिर कौन सा शख्स जो है वो कम अरसे का प्राइम मिनिस्टर है? नूरुल अमीन, शॉर्टेस्ट इनका टाइम पीरियड है। शॉर्टेस्ट इनके बाद जो है वो चौधरी शुजात हुसैन सेकंड नंबर पे है, ये जिनका शॉर्टेस्ट है। इनका कुछ हफ्तों में है। नूरुल अमीन कुछ हफ्तों के लिए प्राइम मिनिस्टर रहे थे सिर्फ। कितने हफ्ते के लिए रहे थे एग्जैक्टली हम यहाँ देख लेते हैं, अगर जूम करके हमें कुछ नजर आए। यकम अक्टूबर है ना? फिरोज खान नून थे प्राइम मिनिस्टर। ये रे, ये तस्वीर में ये रे फिरोज खान नून। नूरुल अमीन का शॉर्टेस्ट पूरा था, यहाँ पे वो नहीं हो रहा, जूम होके दिखाई नहीं दे रहा। इनका कुछ हफ्ते के ऊपर मुश्तमिल था। अब आ जाएं आप चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तरफ। मैंने आज के लेक्चर में आपको मेन मेन ओहदे और जो अगले आने वाले लेक्चर्स में हमने चीजें डिस्कस करनी है ना, उनका एक ब्रीफ समरी दे दी है। कुछ आपको समझ आ गई होगी, कुछ चीजें आपको नहीं माइंड में पिक, हर चीज 100% तो पिक करता ही नहीं है माइंड। और ऑनलाइन में तो वो जो पिक करने का एक रेशो है वो उससे भी कम हो जाती है। तो अगले लेक्चर में हम इनको डिटेल से भी डिस्कस करेंगे। अब आ जाते हैं आर्मी चीफ की तरफ, जो हमारे मुल्क की अहम पोस्ट है। पास पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है, पहले आर्मी चीफ कौन थे? तो उनका नाम है फ्रैंक मसरवी। इस वक्त आर्मी चीफ कौन है? लास्ट
हाफिज आसिम मुनीर। जी ये ब्रिटिश थे। फ्रैंक मुसरवी पहला हमारा ब्रिटिश था, बल्कि जब हमारी पाकिस्तान आजाद होने के फौरन बाद लड़ाई छिड़ गई इंडिया से कश्मीर के इशू पे, तो कैदे आजम ने फ्रैंक मुसरवी को कहा था वहां पे फौजें भेजो, तो फ्रैंक मुसरवी ने फौजें भेजने से इनकार कर दिया था। अच्छा, यहाँ एक कंसेप्ट समझिएगा, एक वर्ड है आर्मी में ही, सी इन सी, कमांडर इन चीफ। जब पाकिस्तान बना तो औहदा होता था कमांडर इन चीफ का, 1947 से 71 तक। 1972 में नया ओहदा मुतारफ करा दिया गया, COAS, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। जो टोटल CNC रहे हैं वो 10 CNC रहे हैं। हमारे मुल्क में टोटल 10 CNC रहे हैं, कमांडर इन चीफ। लेकिन 1971 में जब हमारी जंग हुई इंडिया के साथ, 1971 वाले मामला में बांग्लादेश हमसे अलहदा हो गया, तो 1972 में नया ओहदा मुतारफ करा दिया गया, COAS, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। और क्वेश्चन ये पूछा जाता है पहले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ 1972 में कौन बने थे, तो उनका नाम है टिक्का खान। ये 10 थे या कितने, इसको मैं आपको बाद में कंफर्म करूंगा। हाँ ये गालबन शायद 7 थे। 1972 में फिर टिक्का खान आ गए थे। ठीक है जी। और इस वक्त जो है वो हाफिज आसिम मुनीर साहब हैं। इनकी लिस्ट भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आर्मी चीफ्स की कौन कौन मौजूद रहे हैं। तो ये जी हमारा आज का लेक्चर था। तो इसके बारे में किसी का किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं। जो लग रहा है ना, वैसे तो कोई टेंटेटिव डेट नहीं होती। जो एक अंदाजे के मुताबिक लग रहा है वो मुझे लग रहा है जुलाई के फर्स्ट वीक में लग रहा है मुझे, या जून के एंड में, या जुलाई के फर्स्ट वीक में। अभी आप लोगों को पहले मैसेज और ईमेल आएगी चेंज ऑफ सेंटर की। FPSC आपको ये ऑप्शन देगा, क्योंकि ये साल साल बाद 6 6 महीने बाद तो पेपर लेते हैं। तो उतनी देर में बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि आपने अप्लाई किया था कि मैंने टेस्ट मुल्तान देना है, लाहौर देना है, आप उस वक्त यूनिवर्सिटी में स्टडी कर रहे थे या किसी वजह से मौजूद थे, लेकिन अब 6 महीने बाद 7 महीने बाद जब टेस्ट होता है तो हो सकता है कि आप उस जगह से मूव ऑन कर गए हो। तो ये एक अच्छी चीज़ है। FPSC आपको चांस देती है कि आप अपना जो है वो सेंटर चेंज कर लें। जब वो सेंटर चेंज करने का आपको नोटिफिकेशन देंगे, उसके साथ वो बता भी देंगे कि टेंटेटिवली किस हफ्ते में पेपर होगा। तो वो अब आने वाला है बहुत जल्द आपका शेड्यूल, मे बी पॉसिबल नेक्स्ट वीक या 10 डेज में आपका शेड्यूल आ जाएगा कि एक तो आप अपना सेंटर चेंज कर लें, साथ वो आपको डेट भी बता देंगे कि हमने जून के आखिरी हफ्ते में या जुलाई के पहले हफ्ते में या जुलाई के दूसरे हफ्ते में हमने पेपर कब लेना है। और आप क्या पूछ रहे हैं जी? अख्तियारात किसके ज्यादा थे, गवर्नर जनरल के या PM के? गवर्नर जनरल के। गवर्नर जनरल के अख्तियारात ज्यादा थे। और जी अपना अगला पूछते हैं, टोटल CNC 10, मैंने CNC को दोबारा रिपीट कर देता हूँ। CNC जब पाकिस्तान बना तो जो पाकिस्तान की बहरी फौज होती है, जमीनी फौज होती है, जिसको हम पाक आर्मी बोलते हैं, उसके जो सरबराह थे उनका नाम था फ्रैंक मसरवी।
1947 میں یہ پوسٹ کریٹ ہوئی تھی اور 1972 تک یہ پوسٹ رہی اور اس پوسٹ کا پھر نام چینج کر دیا گیا. اس پوسٹ کا نام کر دیا گیا COAS, چیف آف آرمی اسٹاف. تو پہلے جو چیف آف آرمی اسٹاف تھے وہ جنرل تکا خان تھے اور اس وقت جو چیف آف آرمی اسٹاف ہے وہ سید حافظ عاصم منیر ہے. ان کا جو نمبر ہے وہ 11واں نمبر ہے ایز اے چیف آف آرمی اسٹاف. جو یہ تھے ان کی تعداد 11 یہ ہو گئے اور 6 غالباً 6 تھے. CNC مجھے اس کی ایگزیکٹ ابھی نمبر ذہن میں نہیں ہے, یہ میں آپ کے ساتھ سلائیڈ شیئر کر دوں گا, آپ کو بتا دوں گا کہ ٹوٹل CNC کتنے تھے اور کواس کیا تھے. اوور آل ملا کے ان دونوں کو اگر ملایا جائے تو سید عاصم منیر جو ہیں وہ 17ویں نمبر پہ ہیں. ان دونوں پوسٹوں کے بندے اگر گنے جائیں, لیکن اگر صرف کواس کے نمبر گنے جائیں تو آپ 11ویں نمبر پہ ہیں, تو پیچھے بچ جاتے ہیں 6. CNC 6 بچ رہے ہیں. یہ میں آپ کو ویسے ایک اندازے میں بتا رہا ہوں, ان کو ایز سچ یاد نہ کیجیے گا, اس کا میں آپ کو بعد میں بھی بتا دوں گا. ہاں جی, سیملرلی جو آپ کہہ رہے ہیں, جو ہماری فوجیں ہیں, جو ہماری کون سی فوجیں ہیں, بری اور ہوائی, نیول اور ایئر فورسز, ان کے بھی پوچھا جاتا ہے. موجودہ کون ہے ان کا چیف, نیوی اور ایئر فورس, ان کا موجودہ جو ہے وہ کون ہے, اور پہلے والا ان کا کون تھا, سب سے پہلا کون تھا. ان کے عہدوں کا بھی پوچھا جاتا ہے. نیوی کا جو مین عہدہ ہے, سب سے اونچا عہدہ کون سا ہے, اور ایئر فورس کا ان کا ہوتا ہے ایڈمرل, اور ایئر فورس کا سب سے بڑا عہدہ ہوتا ہے ایئر مارشل غالباً. اس کے اوپر کل میں انشاءاللہ جو ہے نا آپ کو نیوی اور ایئر فورس کا بھی کل بتا دوں گا. ان کا سب سے بڑا عہدہ کیا ہوتا ہے, اس کا پہلے والے کا نام کیا تھا, موجودہ والے کا نام کیا ہے, اس کی انشاءاللہ کل کے میں کر لیں گے, اب کافی ٹائم ہو گیا ہے. تو لاسٹ کوشچن, آخری کوشچن کوئی پوچھ لیں, اس کو میں ایڈریس کر دوں گا اور پھر اس کو ہم جو ہے نا ختم کرتے ہیں اس لیکچر کو. نیوی کا ایڈمرل ہوتا ہے غالباً. وہ نیازی ہے, امجد نیازی ہے غالباً, اور ایئر والے کا وہ ظہیر الدین کر کے ہے, ظہیر نام کر کے ہے, جو ایئر مارشل ہے. ذوالفقار علی بھٹو کا کیا پوچھنا ہے اپنے. ابرار اللہ, آپ ہمیشہ نا, اچھا آپ بتا رہے ہوتے ہو یا پوچھ رہے ہوتے ہو, پوری لائن ایک دفعہ ٹائپ کر دیا کرو. ہو سکتا ہے آپ ایسے ٹائپ کرتے ہوئے وہ ٹیب دباتے ہوگے اسپیس دینے کے لیے, وہ میسج سینڈ ہو جاتا ہے. آپ ٹیپ نہ دبایا کرو, انٹر نہ کیا کرو, پورا میسج لکھا کرو, کیونکہ آدھی بات سے جو ہے نا وہ کنفیوژن ہو جاتی ہے. ہاں جی, ذوالفقار علی بھٹو کو سویلین مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بھی کہا جاتا ہے. ان چیزوں کا ہم نے آگے ہر کسی کے دور کو اب تفصیل میں بھی میں نے آپ لوگوں کو بتانا ہے, ان ڈیٹیل میں آپ لوگوں کو اب یہ ان کے ٹائم پیریڈ کا بتاؤں گا. CMLA, چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر. اور ایوب خان واحد وہ جنرل ہیں جو 5 اسٹار جنرل ہیں. ہمارا جو آرمی چیف ہوتا ہے وہ 4 اسٹار ہوتا ہے. 5 اسٹار بننے کے لیے لازمی ہے کہ وہ بندہ نہ صرف اپنی جنگیں لڑا ہو بلکہ دوسرے ملکوں کی بھی جنگیں لڑا ہو. تو وہ بندہ صرف اور صرف ایوب خان ہے. یار وہی نا, پاکستان افیئر کے لیکچرز کافی سارے ہوتے جا رہے ہیں, ہم نے اگلے سبجیکٹ پہ بھی موو کرنا ہے.
لیکن امید ہے کہ اگلے 2 لیکچرز میں پاکستان افیئرز آپ کو نا کور کروا دوں گا، اور اس کے بعد ہم نیکسٹ سبجیکٹ کی طرف موو آن کر دیں گے، ورنہ ہمارے جو سبجیکٹ ہے نا وہ اس طرح کمپلیٹ ہوتے مجھے نظر نہیں آ رہے۔ چلیں ٹھیک ہو گیا جی، تو آپ لوگ جو ہیں ساتھ پاس پیپر بھی پڑھتے رہیں، ابھی میں آپ کو تیسرا پاس پیپر بھیج دیتا ہوں، لیکچر کی سلائیڈیں میں آپ لوگوں کو کل بھیجوں گا، اس میں نئی چیزیں کچھ ایڈ کر دوں جیسا کہ آپ کا سامنے ہے۔ 4 ماشاء اللہ لگے ہیں جی۔ وہ ان کو نام دے دیا جاتا ہے سویلین مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کا، انہوں نے کانسٹیٹیوشن کو ختم نہیں کیا تھا، یہ میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا، بات لمبی ہو جائے گی۔ سی ایم ایل اے ان کو اس لیے کہا جاتا ہے جس وقت وہ انہوں نے پریزیڈنٹ کی سیٹ سنبھالی ہے، اس وقت ملک میں کوئی آئین موجود نہیں تھا، کیونکہ 1962 کا آئین 1969 میں یحییٰ خان ختم کر چکے تھے، یہ پریزیڈنٹ بنے تھے 1972 سے 73 میں۔ اب ملک میں جب کوئی آئین موجود نہیں تھا اور انہوں نے سیٹ سنبھال لی، اس لیے ان کو چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کہا جاتا ہے، انہوں نے ایز سچ کوئی مارشل لا نہیں لگایا تھا۔ پھر انہوں نے جب 1973 میں پاس کرا دیا آئین، پھر یہ ملک کے پرائم منسٹر بن گئے تھے، تو اس لیے انہوں نے کوئی، آپ وہ جس وجہ سے کنفیوز ہو رہے ہیں کہ انہوں نے کوئی ہمیں مارشل لا کی تعداد 5 کر دینی چاہیے، تو انہوں نے مارشل لا نہیں لگایا تھا، مارشل لا کے دور میں پریزیڈنٹ بن گئے تھے۔ مارشل لا جو ہیں وہ 4 ہی لگے ہیں، بلکہ مشرف والے کو اگر آپ نہیں کنسیڈر کرتے مارشل لا میں تو پھر ہم کہیں گے 3 لگے ہیں، اگر ہم مشرف والے کو ایمرجنسی کہہ دیں، کیونکہ مشرف نے جو اس کے لیے لفظ یوز کیا تھا وہ ایمرجنسی کا کیا تھا۔ اب یہاں پہ آپ کہیں گے کہ ایم سی کیو میں آ جائے تو ہم کیا کریں، تو ایسے ایم سی کیوز، کچھ ایسے ایم سی کیوز ہوتے ہیں جن کا جواب صرف اور صرف ایگزامینر کو ہی پتا ہوتا ہے، اس نے کی میں 3 سیٹ کر دیا تو 3 جواب ہے، 4 سیٹ کر دیا تو 4 جواب ہے، اس کا ہم ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے۔ آپ نیٹ چھان لیں، جتنا مرضی سرچ کر لیں، جو مرضی کر لیں، آپ کو اس کا جواب کہیں پہ بھی نہیں ملے گا، اس کا جواب جو ایگزامینر کے مائنڈ میں ہوگا پیپر بناتے ہوئے وہی جواب ہوتا ہے۔ تو ایسے 2-3 ایم سی کیوز اپنے مائنڈ میں رکھا کریں، پیپر میں آنے ہیں جن میں 2 جوابوں میں سے کوئی بھی ہو سکتا ہے، اور اس کا اصل جواب وہی ہوگا جو ایگزامینر بتائے گا۔ تو 2-3 نمبر کا ایسا مارجن ہوتا ہے جو آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ کے ضائع بھی کہہ سکتے ہیں، یا یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اضافی ملنے ہیں آپ کو۔ اگر آپ کا ایگزامینر کے ساتھ مائنڈ میچ کر جاتا ہے تو 2 نمبر آپ کے اضافی ہیں، اگر نہیں مائنڈ میچ کرتا تو 2 نمبر آپ کے کٹ جائیں گے، اور اس چیز کا کوئی حل نہیں ہے۔ میرے اکارڈنگ 4 مارشل لا ہیں، کیونکہ مشرف نے اتنا عرصہ جو رول کیا ہے 1999 سے لے کے 2008 تک، وہ مارشل لا میں ہی کنسیڈر ہوتا ہے۔ البتہ اس نے آئین کو نہیں توڑا، آئین کو اس نے ججوں کے ذریعے پاس کروا لیا تھا، جج بھی جنہوں نے نہیں مانا ان کو عہدوں سے ہٹا دیا تھا، اپنی مرضی کے نئے جج لے آیا تھا جن کو پی سی او ججز کہتے ہیں۔ یہ انشاءاللہ ہم سارا ڈسکس کریں گے، ابھی آپ ان بڑے بڑے ٹاپکس کی طرف نہ جائیں ڈسکس کرنے کی طرف، جو ابھی ہمارے آگے چل کے ڈسکس ہونے ہیں، یہ سوال آپ لوگوں کے انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ایڈریس ہو جائیں گے۔ چلیں ٹھیک ہو گیا جی، اللہ حافظ۔